بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا: فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ اس کا مطلب ہے کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لبکے، مگر یہ فخر و شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ یہ اعزاز پا کر جوش مسرت میں مست و بے خود ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر کراتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے، اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہندہ آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دے، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں سباع غبسانی سامنے آ گیا۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر، کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ و رسول سے جنگ کرنے چلا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ تو اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا، ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ کفار کے علم بردار خود کٹ کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ ان کافروں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کافر نے جس کا نام ثواب تھا مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور تو ایک مسلمان نے اس کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گرے، مگر اس نے اپنے قومی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے ہوتے یہی کہتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام عمرہ تھا، اس نے جپٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔
ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن اسود نے چپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے، غسل کی حاجت تھی، مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ اسی واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین انصار و مہاجرین بڑی دلیری اور جانبازی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ و حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ کے مجاہدانہ حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علم بردار عثمان، ابو سعید، مصافع، طلحہ بن ابو طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھی، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے ازار اٹھائے ہوئے برہنہ ساق بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ کفار کی بغدر اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو درے کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، غنیمت لوٹو، تمہاری فتح ہو گئی۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ہر چند روکا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفی کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ درہ پہرے داروں سے خالی ہو گیا، فوراً ہی اس نے درے کے راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے جب چند جان بازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ آئی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے، پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھی اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں دانا کی طرف پیسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواشی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہ رہی۔ خود مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ چلاتے رہے کہ اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہے، یہ میرے باپ ہے، مگر کچھ عجیب بدحواشی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر بڑا غضب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن قمیہ کافر جپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کی
کٹ کر گر پڑا۔ اس جانباز مہاجرین نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن قمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُولُ۔ پھر ابن قمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے گل مچا دیا کہ معاذ اللہ حضور تاجدار دو عالم قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس آواز نے تو غضب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سرے اسمیہ اور پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جانبازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ حضرت علی شیر خدا تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جاتے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول خدا شہید ہو چکے ہیں تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد اور جانبازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک، کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اکرم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کی تلوار سے جام شہادت نوش ہوئی۔ جنگ جاری تھی اور جانثاران اسلام جو جہاں تھے وہی لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھی۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا، اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہے۔ اس آواز کو سن کر تمام جانثاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بعد ہجوم کے ساتھ امڑ پڑا اور بار بار مدنی تاجدار پر یلغار کرنے لگا
مگر ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 انصاریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دی۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھسک کر محبوب خدا کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر! حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان ہوئی۔ سبحان اللہ! اس گمسان کی لڑائی اور ماردھار کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجورے کھا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں، اس وقت ابھی میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت کو سن کر مسرت و بے خود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل دہل گئے اور اسی طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آگے ذکر کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔